اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام عطا کر کے بہت عزت عطا فرمائی. میں انشاءاللہ ایک دو واقعے کی طرف آتا ہوں، وقت کی قلت ہے قرآن و حدیث کی باتوں میں. آئیے ایک حدیث قرآن کریم کی پھر ایک آیت سنیے کہ اللہ نے یہ دین کتنا پسندیدہ دین ہمیں عطا فرمایا. قرآن بیان کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. اب ایک سوال یہ بھی ہے، کیا دین اسلام کے بعد بھی کسی دین کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. نبی کریم علیہ السلام پر اللہ پاک نے جو دین عطا کیا، دین کا حکم نازل فرمایا، اس دین کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن کریم کے چھٹے پارے کی آیت مبارکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آج کے دن آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت آپ پر تمام فرما دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو آپ کے حق میں پسند کر لیا. اتنی ساری باتیں جنہیں دین اسلام. اب آئیے سوال ہے کہ اس دین کا فائدہ کیا ہے؟ دین کا فائدہ بہت ہے. ایک واقعہ سنیے. ہم سب نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا، صحابی رسول ہیں. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سب سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہے نا، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، رسول اللہ کے بڑے عظیم صحابی. وہ عمر سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ عمر فاروق اعظم نے اسلام کیسے قبول کیا. آئے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ لے کر کے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی. 40ویں نمبر پر اسلام میں داخل ہونے والے سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں. آگے سنیے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. فرمایا لا نبی بعدی، حضور فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عمر کا اتنا بڑا مقام ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے دور خلافت میں. آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، بہت اہم واقعہ، اس کو سنیے کہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو کیا دیا. اپنے دور خلافت میں ایک میدانی راستے سے گزر رہے ہیں، اور ان راستوں سے گزرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق اعظم زار و قطار رو رہے ہیں. آپ کے ساتھ چلنے والے کہتے ہیں یا خلیفۃ المسلمین، کس بات نے آپ کو رونے پر مجبور کیا ہے؟ آخر آپ کیوں برانگیختگی پر ابھر آئے ہیں؟ کون سی باتیں ہیں جو آپ کو اشک بار کر رہی